اس کے لیے رزق کا انتظام کیا جاتا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اگر تو اپنے اندر غور کرے گا تو تمہیں بڑی نعمتیں اپنے اندر ملیں گی کہ انسان کے جسم کو اللہ نے نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ بلکہ رب کریم خود یہ بات ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کی گنتی شروع کر دو تم انہیں گن نہیں سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، سورج اور چاند کو تمہارے کام پہ لگایا ہوا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن تمہارے تابع ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، نہریں دریا تمہارے تابع ہیں۔ قرآن حکیم ان بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں جنہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا، یہ خود حضرت انسان کتنی بڑی نعمت ہے جسے خود رب کریم نے پیدا کیا ہے۔ خلقت بیدی، تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ نفخت فیہ من روحی، پھر اس کے اندر اپنا حکم داخل کیا ہے۔ قل الروح من امر ربی، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں آ کر پوچھتے ہیں کیا ہے۔ قل الروح من امر ربی، آپ ارشاد فرما دیں یہ میرے رب کا امر ہے۔ تو یہ انسان یہ خود بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اس کی تخلیق کا عظیم شاہکار ہے۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم انہیں گنتے جائیں، جمع کرتے جائیں، کتابیں بھرتے جائیں، اور ان سب نعمتوں کو دنیا میں اللہ جل جلالہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اسی کی مرہون منت ہے، اسی کا فضل ہے، اسی کا احسان ہے، اسی کا کرم ہے۔ وہ سانس روک لے تو انسان سانس جاری نہیں کر سکتا، لیکن کسی نعمت پر اللہ جل جلالہ نے احسان نہیں جتلایا کہ میں نے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی۔ مختلف نعمتیں بیان کر دی لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ ایک نعمت جس پر اللہ جل جلالہ احسان جتلا رہے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے انعام کر دیا، احسان کر دیا۔ من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے یہ احسان کر دیا ہے ایمان والوں پر۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان میں سے ایک رسول انہیں بنا کر، ہادی بنا کر دے دیا۔ اب دیکھو کتنی بڑی عظیم نعمت ہے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آپ کی ہستی کا دنیا میں وجود، نبوت کا وجود تو ویسے ہی رحمت ہوتا ہے۔ اسی لیے جب تک کسی قوم میں نبی موجود ہو اس قوم میں عذاب نہیں آتا۔ نبی کا وجود یہ اس قوم کے لیے رحمت بن جاتا ہے، انعام بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ نبی الانبیاء ہوں، رسولوں کے رسول ہوں، اماموں کے امام ہوں،
تو ان کا وجود کائنات کے لیے کتنی بڑی نعمت ہوگا۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اور دنیا میں آپ کی آمد کو اور بالخصوص آمد کے اس دوسرے مرحلے کو بیان کیا ہے پہلے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ جن میں رسول مبعوث کیا گیا، نبی بھیجا گیا، ہادی بنا کر بھیجا گیا کہ آپ دنیا میں تشریف آوری آپ کی وہ کسی خاص مقصد کے تحت ہے، کسی عنوان سے معنون ہے، کسی ضرورت اور تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ ویسے ہی پیدائش نہیں ہوگی، اب وہ مقصد، وہ عنوان، وہ ضرورت جس کو اللہ جل جلالہ یہاں بیان کر رہے ہیں وہ نبوت ہے، کہ اللہ کا انعام یہ ہے کہ آپ کو مقام نبوت پر فائز کر کے آپ کو اللہ جل جلالہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ کے آنے سے کائنات میں بڑی تبدیلیاں پیدا ہو گئیں، آپ کے وجود سے انسانیت کو فائدہ ملا، آپ کی تشریف آوری سے دنیا میں کفر اور ضلالت اور گمراہی پر جھٹکے لگے کہ اب ایک دور تبدیل ہونے والا ہے۔ تو میرے دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت کو، ان مقاصد کو قرآن پیش کر رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یتلو علیہم آیاتی، اس پیغمبر کا کام کیا ہے؟ وہ تلاوت آیات کر کے تمہیں اللہ کے قرآن کی آیات اور اس کی نگرانی اور اس کی ذمہ داری بتائے گا۔ بچے کے لیے کچھ دعا کرا دیں محمد تلاوت آیات، قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن کے ساتھ ایک نسبت اور تعلق پیدا کر لینا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس دور میں اللہ کی مخلوق میں سے جن لوگوں کو منتخب کیا، انہیں سب سے پہلے قرآن کی آیات کی تلاوت کر کے بتلایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ تلاوت آیات یہ سب سے پہلا کام ہے کہ قرآن حکیم کو پڑھنا، اس کے درست الفاظ کو اور انہیں اچھے انداز سے ادا کر لینا، ان کے مخارج کو سیکھ لینا، اس لہجے کو اپنا لینا جس لہجے میں یہ اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دوسری چیز فرمائی کہ وہ پیغمبر آ کر تمہارے اندر تزکیہ کرے گا، دل پاک کرے گا، باطن کو پاک کرے گا، ظاہر کو پاک کرے گا۔ انسانی قلوب کے اندر نفرتوں کی وجہ سے غلاظتیں جمع ہوتی ہیں، جب ناپاک دل ہو جائیں تو خرابیاں جنم لیتے ہیں۔ دل، اللہ نے اسے انسان کے اندر وہ قوت عطا کی ہے کہ جس کی وجہ سے پورا جسم چل رہا ہے۔ تو جب یہ اندر اور باہر سے پاک ہو جائے گا انسان، اب اگر اس سے حسد ختم کر دیا جائے، اس میں بغض نہ ہو، اس میں کینہ نہ ہو، یہ اپنے ظاہر کو بھی پاک کرے، پاکیزگی، طہارت اس کا شعار بن جائے، شیوا بن جائے،
عادت بن جائے۔ تو پیغمبر کے آنے کا دوسرا مقصد وہ نفوس کو، انسانی زندگی کو اور اس کے ارد گرد کو پاک اور صاف کرنا ہے، ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کرنا ہے کہ وہ اس کا تمام شروع کر دے۔ اب دیکھو جب اندر تکبر آئے گا تو بیماری آ جائے گی، ناپاکی ہے۔ حسد آئے گا تو بیماری آ جائے گی، ناپاکی ہے۔ کینہ اور بغض پیدا ہوگا تو ناپاکی آئے گی۔ کفر اور شرک آئے گا تو ناپاکی آئے گی۔ بے حیائی آئے گی تو ناپاکی آئے گی۔ جو جو چیزیں انسان کے باطن کو یا ظاہر کو ناپاک کرتی ہیں، دین اسلام نے ان تمام طہارتوں اور پاکیزگیوں کا اہتمام کروایا مسلمان سے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماشاء اللہ ہم نے گندگی کو جمع کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، جو گندگی ہوگی ہمارے راستوں میں ہوگی۔ یعنی کوئی اگر مسلمان ہونے کے لیے ہمارے علاقے میں آ جائے کبھی بھی اسلام قبول نہیں کرے گا۔ دنیا کی قوموں میں سے کوئی آدمی یہاں آ جائے کہ میں ذرا ان کو دیکھ لوں یہ لوگ کیسے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کر چلا جائے تو مسلمان نہیں ہوگا۔ ہاں کوئی اس نے ہماری کہانی پڑھی ہو، کوئی اس نے ایسی باتیں سنی ہو، اس نے اسلام کو اس کی ریسرچ کی ہو، قرآن کا مطالعہ کیا ہو، صاحب قرآن کا مطالعہ کیا ہو، الگ بات ہے ان لوگوں کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے۔ ہمیں دیکھ کر کوئی اسلام قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ہم دبا کر جھوٹ بولتے ہیں، منافقت ہے، فراڈ کرتے ہیں۔ ہر آدمی جتنا ممکن ہو سکتا ہے دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، اور جتنا ممکن ہے گندگی پھیلاتا ہے۔ آپ کراچی سے کلکتہ چلے جائیں، پشاور سے لاہور چلے جائیں، آپ کسی روڈ پہ نکل جائیں، آپ کو گندگی کے ڈھیر راستوں میں ملیں گے۔ تو گندی قوم کو دیکھ کر ان جیسا بننے کے لیے کون کوشش کر سکتا؟ تو تزکیہ نفوس ظاہر اور باطن، اور جہاں انسان یہ مسلمان جماعت رہتی ہے وہاں پر طہارت و پاکیزگی یہ شعار و نظر آئے، پھر تو کوئی ہمیں دیکھ کر اسلام قبول کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی عادتیں تبدیل کرنی ہیں، اپنے مزاج تبدیل کرنے ہیں، اپنے رواج تبدیل کرنے ہیں، اپنے انداز تبدیل کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو، آپ کی عادت کو، آپ کے طریقے کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اسے اپلائی کرنا ہے۔ تو تلاوت آیات کے بعد دوسرا کام تزکیہ نفوس ہے کہ اس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے۔ رسول کے آنے کا مقصد یہ ہے، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ تیسرا کام ہے تعلیم کتاب، کہ قرآن حکیم کے الفاظ کو محض طوطے کی طرح رٹ لینا، پتہ ہی نہ ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اس کی تعلیم حاصل کرنا، اس کی معلومات جمع کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کا علم امت میں منتقل کرنا، انہیں تعلیم دینا۔ اور فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور قرآن حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اس حکمتوں سے بھری ہوئی اس کتاب کو، اس کی تعلیم کو، اس کی حکمت کو، اس کے رموز کو، اس کے اسرار کو سمجھنا، یہ بھی ایک مستقل کام ہے کہ اللہ کے قرآن کے اندر خوبیاں کیا ہیں، کمالات کیا ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو بھی سمجھنا ہے۔ تو پیغمبر کے آنے کا بنیادی مقصد دنیا میں، جسے اللہ بطور انعام اور احسان کے پیش کر رہا ہے، اس کا اہتمام و التزام، اس کی سعی اور کوشش یہ ہم نے کرنی ہے۔ الحمدللہ قرآن حکیم کا درس قرآن کا سلسلہ ہمارا ہفتہ وار چلتا رہا۔ ہر جمعرات کو درس قرآن حکیم مغرب کی نماز کے بعد مختصر سا ہم کر رہے ہیں، اور یہ گزشتہ کوئی 24-25 سال سے چل رہا ہے۔ یعنی جب ہم نے اس کا افتتاح کیا تھا 99 میں، جب ہم نے مسجد میں جمعہ شروع کیا تھا، اس کے ساتھ یہ قرآن حکیم کی درس کا سلسلہ شروع ہوا،
اور یہ چلتا آ رہا ہے۔ اب رات کو ہم نے سورہ کوثر پڑھی اور اس کے بعد سورۃ الکافرون، سورہ نصر اور سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، یہاں تک پہنچ گئے۔ تو ہم نے قرآن حکیم کی آخری 3 صورتیں چھوڑی ہیں کہ انشاءاللہ 8 تاریخ کو بروز اتوار بعد از نماز مغرب یہاں ہم پروگرام کر رہے ہیں الحمدللہ، جو ہمارا سالانہ سیرت طیبہ کا پروگرام بھی ہوتا ہے۔ اب اس دفعہ اس میں 3 چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ 25 سال کے بعد قرآن حکیم ہمارا مکمل ہو رہا ہے، ترجمہ تفسیر قرآن کے ساتھ اللہ نے توفیق دی۔ سردی، گرمی، بارش، دھوپ میں ہم آتے رہے، جہاں تک ممکن ہو سکا۔ کوئی الا ماشاء اللہ مجبوری بہت سخت نہیں آئی کہ درس رہ گیا ہو، باقی کوشش کی ہم نے کہ قرآن حکیم کی یہ جو تعلیمی کتاب ہے اس کا تمام التزام ہمارا چلتا رہے۔ اور اب یہ 25 سال کے بعد مکمل ہو رہا ہے۔ اتوار والے دن حضرت شیخ الحدیث صاحب آئیں گے انشاءاللہ، اس کے اختتامی جو آخری صورتیں رہ گئی ہیں اس کا درس دیں گے۔ آپ سب حضرات نے شامل ہونا ہے اس میں۔ دوسری چیز اس پروگرام میں، چونکہ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، تو ہر سال ربیع الاول میں ہم یہاں پروگرام کر رہے ہیں۔ گزشتہ سالوں سے کافی سال ہو چکے، ہر سال پروگرام ہوتا ہے، بلکہ شروع سے ہی چل رہا ہے اسی طرح ہی۔ تو اس سال بھی یہ سیرت طیبہ کا پروگرام جو ہے یہ منعقد ہو رہا ہے 8 تاریخ کو اتوار والے دن، اور اس میں لاہور سے ہمارے بزرگ شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء والصلحاء حضرت مولانا مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری دامت فیوزہم تشریف لائیں گے، ان کا خطاب ہوگا۔ اور تیسری چیز اس میں یہ آ گئی کہ ادارہ تعلیمات شرعیہ میں الحمدللہ 4 بچوں نے قرآن حکیم حفظ مکمل کر لیا ہے، تو ان کے اعزاز میں کہ ان کی دستار بندی ہو، انہیں اپریشیٹ کیا جائے، وہ قرآن حکیم کی تعلیم میں آگے بڑھیں، مزید کردار ادا کر سکیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ ان کی دستار بندی بھی کی جائے گی۔ 8 تاریخ آج جمعہ ہے، کل ہفتہ اور پرسوں انشاءاللہ اتوار والے دن، تو اس میں آپ حضرات نے خود بھی شرکت کرنی ہے، دوستوں کو بھی دعوت دیں۔ ملتان سے ہمارے مہمان حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر سعید الرحمان آوان صاحب، جو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں وہاں پر پروفیسر تھے، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ نوشہرہ سے حضرت مولانا مفتی مختار حسن صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ اہل علم اور اہل ہدا، نیکی اور خیر پر قائم رہنے والے لوگوں کا اجتماع، اس میں شرکت کرنا، ان سے استفادہ کرنا، ان کی گفتگو سننا، ان سے سوال و جواب کرنا۔ حضرت کا انشاءاللہ رات کا قیام بھی یہاں پر ہے، رات کو بھی ملاقات ہو سکے گی، صبح بھی ہو سکے گی۔ تو ہم جو سوالات ذہن میں ہوں آ کر پوچھ سکتے ہیں، یہ لوگ سوال کرنے پر خوش ہوتے ہیں، بتاتے ہیں باتیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی پر استقامت عطا فرمائے اور اس سلسلہ خیر کو برکت اور قبولیت نصیب فرمائے۔ یہ جو نبوت کا مشن ہے، 4 چیزیں کہ تلاوت کلام مجید اور تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، ان چیزوں کو سیکھ کر اللہ تعالی ہمیں اپنا دور پھر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں، آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔